آپ کا کیا کام ہے سیاست میں؟ آپ تو مولوی ہیں، آپ جائیں نمازیں پڑھیں، نماز پڑھائیں، آپ کا کیا کام ہے سیاست میں؟ یہ کہتے ہیں جی بہت سارے کہتے ہیں جو جی مولویوں کے کام ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف our پوڈکاسٹ ایان ٹاکس. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے. ضلع راولپنڈی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اس کے علاوہ NE54 سے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں تحریک لبیک کے، قاضی طاہر محمود صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم قاضی صاحب. جی السلام ورحمۃ قاضی صاحب، سب سے پہلے تو وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے پتہ ہے الیکشن کے دن ہے اور آپ بہت اپنے بیجی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو آئے ہیں، تو اس بات کا میں آپ کا نہایت مشکور رہوں گا. جزاک اللہ. ویسے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. جی بسم قاضی اللہ. صاحب، سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے مطلب مولوی انسان، درویش آدمی، آپ نے سیاست کا کہاں سے سوچا اور سیاست کا آپ نے آغاز کہاں سے کیا تھا اور سیاست میں آپ آئے کب؟ جی سیاست میں قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ ہی میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. خادم حسین رضوی صاحب کے جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ مشن پہ نکلے، غازی ممتاز حسین قادری ان کی رہائی کے لیے جو تحریک چلی، اس وقت میں قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ ٹچ ہوا. اچھا. اس ٹائم وقت آپ نے سیاست جی میں آئے تھے. سیاست. اور اس کے بعد سیاست کا آپ نے پھر باقاعدہ آغاز کر دیا تھا. جی ہاں، مسلسل یہ ہماری سیاست دیگر لوگوں سے ہٹ کے ہے. اچھا. دیگر تو اپنے مفادات کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹل ان کا مفاد ہوتا ہے، ذرا سا ان کے مفاد کو ٹھیس پہنچے وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں. لیکن ہم سیاست میں آئے ہیں اسلام، پاکستان اور عوام کے لیے. عوام کے لیے. تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا بیسیکلی منشور کیا ہے؟ مشرف صاحب کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان، ہم کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان، پھر عوام. تو تحریک لبیک اگر یہ سلیکشن میں کچھ سیٹیں نکالتی ہے، اسمبلی میں آتی ہے، تو آپ لوگ ایسے کون سے قوانین ہوں گے جس کے اوپر سب سے پہلے آپ جو قوانین بنانا چاہیں گے، اور ایسے کون سے قوانین ہوں گے کہ جن کو آپ چاہیں گے کہ ان کے اندر امینڈمنٹس ہو، مطلب ان قوانین میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ ہمارے اکثر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہمیں اسمبلی میں گئے تو یہ جو وہاں پہ تقسیم ہوتی ہے پیسوں شیسوں کی، جی رقوم کی ہوتی ہے، جو اسمبلی ممبران کی مراعات یا تنخواہیں ہوتی ہیں، ہم نے اپنی ذات کے لیے انہیں حرام سمجھے گے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں، مطلب مراعات کا آپ بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں لیں گے، عوام پہ خرچ کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا، تاکہ بعد والوں کے لیے پرابلم نہ ہونا. جی. وہ کہیں گے وہ فری کرتے رہے تو پچھلے باقی بھی فری کریں. لیں گے ضرور، لیکن وہ اپنی ذات پہ 1 روپیہ نہیں لگانا. اچھا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اپنا ماضی بھی اسی طرح کا ہے. میں نے PO واہ کینٹ میں سروس کی ہے، 2015 میں ریٹائر ہوا ہوں. اچھا، آپ ریٹائرڈ ملازم ہیں؟ جی ہاں. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے امامت فی سبیل اللہ کی ہے، جمعے کے خطبے دیے ہیں. اچھا. بہت سارے بچے میں نے حفظ کروائے ہیں، عالم بنائے ہیں. اچھا، تو ماشاءاللہ. یہ ساری میری سروس فی سبیل اللہ ہے. اچھا. ہاں جی. اور اب بابا جی ادھر لے کے آئے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دے. تو بس یہ کوشش ہے کہ یہ جو عوام ہماری پس چکی ہے مہنگائی میں، جی دیگر ان کے جو پریشان کن مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. ویسے بھی عام زندگی میں میری آئے دن کوئی جرگہ ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، تو الحمدللہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. خدمت انشاءاللہ کرتے رہیں گے، سیٹ ہو نہ ہو، وہ پہلے بھی لگے ہوئے ہیں. جی اس ٹیکسلا واقعین کی عوام کو فی سبیل اللہ 42 سال سے نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، جمعے کے خطبے بھی پڑھا رہے ہیں، جنازے بھی پڑھا رہے ہیں جی، اور اسی طرح ختم درود بھی کر رہے ہیں. تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں. جی. آپ بے شک انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہا ہوں، وہاں سے پتہ کر لیں کہ یہ UET ٹیکسلا. ہاں جی، 28 سال میں وہاں رہا ہوں، ایک ہی مسجد میں. تو وہ بعد میں پھر سرکاری ہو گئی نا. تو قاضی صاحب، کیا DLP نے آپ جیسی بندوں کو پورے ملک میں ٹکٹ دی ہیں؟
آپ جیسے جو عام عوام میں سے ہیں اور ان کی عوام کے جو نمائندے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، ہماری کوشش یہ تھی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہم عام بندے کو آگے کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. یعنی صرف علماء کو ہی نہیں، ہاں ہاں علماء تو انہیں اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دے دیا. اب ممبر رسول سے بڑھ کے کون سی ممبری ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. بے شک مصلی رسول سے بڑھ کے کون سی عزت ہے؟ بے شک. وہ تو عزتیں علماء کو ملی ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم عام بندے کو آگے لائیں اور ان کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہو، اچھا اور ہم انہیں شریعت مطہرہ کے مطابق چلائیں اور وہ عوام کی خدمت کریں. آپ دیکھ لیں، اب میرے ساتھ جو پی پی 13 کے ہیں، اسلم خان صاحب عام معاشرے کے بندے ہیں جی، کوئی علماء کے ساتھ ان کا اس عالم نہیں ہے. اچھا، اس طرح عالم نہیں ہے، عام ہے. اسی طرح دوسری طرف پی پی 12 میں بیرسٹر نیر جواد صاحب ہیں، وکیل ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی، تو ہم پورے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ صرف مولویوں کی پارٹی نہیں ہے، معاشرے کا ہر بندہ آپ کے جی ہاں، معاشرے کا ہر بندہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا قاضی صاحب، تحریک لبیک کے پاور شو جو ہوتے ہیں، جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت بڑے بڑے دھرنے ریلیاں بھی جو ہیں تحریک لبیک نے نکالی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جس ٹائم پہ ووٹ کا معاملہ آتا ہے تو اس میں تحریک لبیک مطلب بلدیاتی الیکشن میں بھی ووٹ بینک کافی آپ کا اچھا رہا ہے، مگر آپ جیتے کیوں نہیں، سیٹ کیوں نہیں نکال سکے؟ ہمیں بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں، جنرل الیکشن تو آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو پاور شو اتنے بڑے ہیں اور ووٹ کے معاملے میں آگے مطلب ہم رہ جاتے ہیں؟ کچھ تو یہ سائنس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پتہ نہیں کون سے فرشتے ڈال دیتے ہیں یا ہمارے غائب کر دیتے ہیں. میں آپ کو پچھلے 2018 کا تجربہ بتاؤں کہ میں خود ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، 150 پرچی میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے دی اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ووٹ کرین کا ہے. اچھا، لیکن آپ یقین کریں وہاں سے ہماری 17 ووٹیں نکلی ہیں. اچھا. جب گنتی ہونے لگی تو ہمارا بندہ، اس کو کوئی حاجت تھی، باہر نکلا، پھر اس کو اندر جانے ہی نہیں دیا گیا. تو قاضی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے ان کے ووٹوں کے ساتھ، یا لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے؟ نہیں، ہمیں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 150 پرچی میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹی تھی. اچھا. تو اس پولنگ سٹیشن سے ہماری 17 ووٹیں نکل رہی ہیں یار. اچھا، ظلم کی انتہا ہے. صحیح. تو حلقے میں قاضی صاحب ابھی آپ جاتے ہیں، جیسے الیکشن کمپین بھی آپ کی بہت زور و شور سے جاری ہے، ہر جگہ آپ کمپین بھی کر رہے ہیں، تو عوام کا کیا رسپانس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ عوام بہت محبت کر رہی ہے ہمارے ساتھ، بہت محبت کرتی ہے. وہ ابھی بھی مطلب جہاں پہ جاتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کا دوسرے جو حضرات ہیں مقابلے میں، ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو وہ مل ہی نہیں سکتے. الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، 42 مصلح سنا چکا ہوں، رمضان شریف میں تراویح پڑھاتا ہوں. ہاں جی، تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے، رب کا قرآن ہمیں یاد ہے. سب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی نے آپ کو کہا ہو کہ جی آپ کا کیا کام ہے سیاست میں، آپ تو مولوی ہیں، آپ جائیں نمازیں پڑھیں، نماز پڑھائیں، آپ کا کیا کام ہے سیاست میں؟ یہ کہتے ہیں جی، بہت سارے کہتے ہیں جی مولویوں کے کام ہیں، لیکن سیاست کا معنی ہے معاشرے کو سنوارنا. بالکل. ہاں جی، تو ہم نے سنوارنا ہے، پہلے بھی سنوار رہے تھے. دیکھیں نا، قرآن پاک پڑھانا، ہاں جی، نماز کی تعلیم، بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا، یہ معاشرے کو سنوارنا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، لیکن جب بندہ پاور میں ہو نا تو پاور میں زیادہ سنوارا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے، پاور و اختیارات آپ کے پاس آ جاتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں. جی، مجھے یاد ہے میں جب وہاں میں سروس کرتا تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب سے پہلے کا جو ہمیں بتاتے ہیں کہ فیکٹری اندر کم ہی کوئی نماز پڑھتا تھا، کوئی چھپ کے پڑھے تو آفیسر ناراض ہوتے تھے، اور ڈیوٹی ٹائم تے تسی نمازاں پڑھ دے ہو. ہاں، لیکن جو ہی جنرل ضیاء الحق صاحب نے آرڈر دیا اب سرکاری اداروں میں آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوگا، زور کی نماز باقاعدہ ہوگی. اب وہی آفیسر اندر ہی مسجدیں بنوانے لگ گئے، اندر باجماعت نماز ہونے لگ گئی. تو یہ دیکھیں نا کہ جب کوئی آرڈر اوپر سے ہوتا ہے نا، ہاں جی،
اگرچہ وہ جیسے بھی تھے لیکن ان کا یہ عمل اچھا تھا، عمل اچھا تھا، بالکل. ہاں جی جیسے بھی تھے. ہمیں جی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن مطلب سارے برے نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے. کچھ نہ کچھ ان کے یہ اقدام بڑا اچھا تھا. اور میں نے پھر دیکھا کہ وہ جو آفیسر منع کرتے تھے وہ خود ہی پھر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ سرکاری طور پہ آرڈر تھا. تو سرکاری سطح پہ جب ہوتا ہے نا یہ معاملہ تو پھر لوگ زیادہ دین پہ عمل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی. اچھا قاضی صاحب آپ سے ایک دو باتیں تھوڑی تلخ سی ہیں، مطلب وہ عوام میں جو تاثر پایا جاتا ہے تحریک لبیک کے حوالے سے، آپ اس کو بتانا ہے اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے. ایک تاثر جو ایک بائسڈ اوپینین لوگوں کا آتا ہے وہ یہ کہ جو ٹی ایل پی ہے تحریک لبیک پاکستان، یہ بیسکلی ایک مخصوص فرقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اس بات کے اندر، یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں ہمارے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ دیواریں گرائی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے سال 11 ربیع الاول شریف کو یہاں دیوبند مکتبہ فکر کا ٹیکسلا اڈے پہ پروگرام ہوا. انہوں نے مجھے بطور گیسٹ بلایا، اور دیگر مساجد کے اندر بھی مجھے بلاتے ہیں، میں جاتا ہوں. تو یعنی یہ دیواریں کافی گرائی گئی ہیں، اور ان حضرات کی طرف سے جو پہلی سختی ہوتی تھی نا کہ جناب یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، اب وہ بھی نہیں کہتے. بالکل 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 ایسے ہی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ گیپ ختم ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بلکہ ہماری جب وہ پاکستان بچاؤ مارچ مہنگائی کے خلاف ہم نکلے تھے، پھر پیٹرول کم ہوا تھا نا. جی بالکل ہوا تھا. وہ تحریک لبیک پاکستان کا کارنامہ تھا. اچھا. ٹھیک ہے. تو حیدرآباد کے اندر جی ہمارے دوستوں نے یہ دیوبند مکتبہ فکر کے تھے، انہوں نے استقبال کیا. اچھا. تو انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مارے. بالکل، یہ تو بھائی صاحب کی بات بالکل درست ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرسپیکٹیو عوام میں پایا جاتا ہے تو نیگیٹو ہے، یہ ایسا اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے اس کے اندر. مطلب آپ کہتے ہیں کہ تمام لوگ تمام ایک برابر ہیں، ہم سارے، اور آپ کا ساتھ دینا چاہیے سب کو، چاہے وہ کسی بھی اس سے بلانگ کرتے. ہمارا مین ماٹو یہ، اب اس پہ تو سارے ہی متفق ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس رسالت، ہمارا مین مقصد یہ ہے، اور اس کے ساتھ تمام مسلمان متفق ہیں. ہاں جی. جو بھی ہمارے ساتھ ہم میدان لگائیں نا، کہتے ہیں نا آپ اتحاد نہیں کہتے، نہیں ہم کہتے ہیں جب ہم میدان لگائیں نا اس وقت جو میدان میں ہمارے ساتھ آئے اس کے ساتھ اتحاد ہے، اس کے ساتھ اتحاد ہے. اچھا قاضی صاحب، ایک دو باتیں میں نے آپ سے پوچھی تھی. یہ کہ جو ایسے پہلے ایک پاکستان سنی تحریک ہوتی تھی پی ایس ٹی، تو یہ اس میں حقیقت ہے کہ پی ایس ٹی جو ہے وہ ٹی ایل پی کے اندر ضم ہو گئی ہے، اور اب وہ ایک تحریک لبیک جو ہے وہ ملا کے ایک تحریک لبیک؟ نہیں، ان کا وجود موجود ہے، ان کا اپنا سیٹ اپ موجود ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اتحاد انہوں نے کیا، اتحاد کیا، البتہ ہے ان کی اپنی پہچان. ہاں، ان کی اپنی پہچان ہے. مطلب اس الیکشن میں وہ آپ کو حمایت آپ جی کی. ہاں. صحیح. اچھا قاضی صاحب، ابھی آپ نے ایک دھرنے کے والے سے بات کی تھی، اور اس ٹائم آئی تھنک عمران خان کے دور میں تحریک لبیک نے ایک دھرنا دیا تھا کافی لمبا. تو اس کے حوالے سے نا بہت سارا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بھی عوام میں جو تھا نا مشہور ہوا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے جو ہے نا اس میں بتانا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. وہ ایسے ہوا تھا کہ جس ٹائم پہ آپ لوگ دھرنا دینے نکلے تھے اس ٹائم پہ آپ الیکشن لڑنے کی پابندی بھی لگی ہوئی تھی. تو اور اس ٹائم پہ جو کاز تھا دھرنے کا وہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو جو ہے ہمیں ملک بدر کرنا. تو اس کے اوپر جب اس ٹائم پہ وہ دھرنا ختم بھی ہو گیا تو اس کے اوپر جو آپ کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے معاہدہ یہ کر لیا تھا کہ ہماری پارٹی کے اوپر سے بین ہٹا دی جائے الیکشن لڑنے کا، اور آپ نے فرانسیسی سفیر کا جو تھا نا اس کو باہر نکالنے کا، ملک بدر کرنے کا جو آپ کا اپنا جو موقف تھا اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے تھے. اور اس چیز کو لوگوں میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پروپیگنڈے کو جو ہے نا مشہور کیا گیا تھا. آپ بتائیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے؟ آپ نے وہ معاہدہ پڑھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھا. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر کے فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. جی. پھر اس کے بعد ہمیں مرکز کی طرف سے آرڈر آیا کہ آپ ہر اپنے علاقے کے ایم این اے کو قرارداد دے کے آئیں تاکہ وہ اسمبلی میں پیش کریں، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو میں اپنے ساتھ 20-25 آدمی لے کے پورا وفد بنا کے وہ قرارداد، سرور خان صاحب تھے ہمارے ایم این اے، جی بالکل، ان کو دینے گیا، ان کے ڈیرے پہ دینے گیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جناب یہ تو ایمانی مسئلہ ہے، انہوں نے قبول کیا. اچھا.
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے آگے اسمبلی میں نہیں پیش کیا. آپ کو انہوں نے تسلی دی تھی؟ ہمیں تسلی دی, انہوں نے کہا جی یہ ضرور پیش کریں گے جی, تو لیکن آگے انہوں نے اسمبلی میں اس کو نہیں پیش کیا. اچھا قاضی صاحب, آپ ایک بہت سینئر رہنما بھی ہیں لبیک کے, اور آپ کی مطلب آپ کی عمر کے لحاظ سے بھی اور ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے ریاست کے اندر بھی, اور آپ نے تو آغاز تحریک لبیک سے کیا ہے. تو آپ نے بابا جی جو تھے خادم حسین رضوی صاحب, آپ نے ان کو بھی بہت قریب سے دیکھا, ان کی قربت حاصل کی ہے, اور سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی آپ اب ہیں. تو آپ کو کوئی ایک ایسا خاص فرق جو آپ سمجھتے ہو کہ سعد حسین رضوی اور خادم حسین رضوی میں ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعد حسین رضوی اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ خادم حسین رضوی کی جو ان کی کمی ہے اس کو صحیح پورا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بالکل پوری کر رہے ہیں. اچھا جی ہاں, ان اصل تو پھر اصل ہوتی ہے نا, ایسا ہی ہے. اس سٹیج پہ جانے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن وہ ہماری توقعات سے بڑھ کے پورا کر رہے ہیں. ہمیں اتنی توقع نہیں تھی کہ یہ اتنے تیزی کے ساتھ اس کو کور کر لیں گے, اور یہ سارا ینگ ہیں, اور لیکن الحمدللہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو کور کیا ہے. اچھا, آپ کی اب ظاہری بات ہے شورا کے ارکان بھی آپ کے ہوتے ہوں گے, جی جی, تو وہ اتنے سینئر آپ کی جو قیادت ہے, تو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ سعد حسین رضوی ایک ینگ ہے, اس کی جگہ پہ کسی ایکسپیرینس کو آگے لایا جائے, تو اس سے ایسے کوئی ایشوز اٹھے تھے آپ سینئر قیادت نے کہا کہ کوئی سینئر بندے کو آگے لایا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں سارے اسی بات پہ متفق ہوئے ہیں, یعنی کسی بھی شورا کے کسی بھی ارکان نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ نہیں ہونے چاہیے, سارے اس بات پہ متفق ہوئے کہ یہی ہونے چاہیے. اچھا اچھا, جی جی, وہ مطلب متفقہ فیصلہ تھا. سعد حسین رضوی صاحب فتح جنگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جی جی, NA-50 سے. ان کی کیا پوزیشن ہے آپ کو ان کے اپنے حلقے میں نظر آتی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ, آپ دیکھیں نا کہ جتنے سردار ہیں وڈیرے ہیں وہ سارے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کل کا مولوی چھوٹا سا مولوی ہے تو اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دی ہے. اچھا, اٹک سے ایک بہت بڑے گروپ نے بھی TLP میں شمولیت اختیار کیا ہے, ایاز خان باڑا گروپ نے. باڑا گروپ نے, جی جی جی, تو اس کا کیا لگتا ہے آپ کو, اس کا ایڈوانٹیج ہوگا اٹک کی سیاست میں؟ جی ہاں, ان کا الحمدللہ ووٹ بینک ہے, ان کا 22-25 ہزار ان کا اپنا ووٹ بینک ہے, انشاءاللہ فرق پڑے گا اس کا. تو یہ ایک آپ کا ایک اچیومنٹ بھی ہے کہ میں نے تو اپنی لائف میں کوئی ایسی پہلی دینی جماعت دیکھی ہے جس نے ایک پوری برادری کو, ایک دھڑے کو اپنے ساتھ ملایا ہے, ورنہ جی یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے, مثلا یہ ہمارے آتا سے سابقہ MP حاجی دلدار خان صاحب ہیں, ان کے بھتیجے شفقت خان صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا, ان کے بھتیجے بہت بڑا دھڑا ہے ان کا. بالکل ہے, دلدار خان صاحب تو خود ابھی نون لیگ میں نا. نہیں, وہ تو وفات پا گئے ہیں نا. اچھا, ان کے بھتیجے ہیں حاجی ابرار صاحب. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, آپ حاجی دلدار کے بھتیجے کی بات کر رہے ہیں, شفقت خان؟ جی جی جی, شفقت خان صاحب وہ ہمارے. اچھا قاضی صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ تحریک لبیک کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں, اور اپ کمنگ جنرل الیکشنز کے آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک لبیک کی کیا پوزیشن رہے گی؟ انشاءاللہ تحریک لبیک ون کرے گی انشاءاللہ. بہت پر امید نہیں ہے آپ؟ یقین ہے انشاءاللہ. اچھا, یقین ہے آپ کو انشاءاللہ. اچھا قاضی صاحب, یہ ساری باتیں تو ہو گئیں, ابھی کچھ ریسنٹ کچھ خبریں آئی تھیں کہ تحریک لبیک کے کچھ کارکنوں کے اوپر لاہور کے اندر NA-146 آئی تھنک, وہاں پہ کچھ ان کے اوپر حملہ بھی کیا گیا تھا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے, وہ زخمی بھی کیا گیا ہے, اور سندھ کے اندر بھی کچھ معلومات آئی تھی کہ وہاں پہ آپ کو کسی کارکن کو مارا بھی, شہید بھی کیا گیا ہے. تو یہ کس میں سے یہ سچ پہ یہ ساری خبریں حقیقت ہیں؟ جی ہاں بالکل حقیقت ہے, اور اس کی FIR بھی درج ہو گیا اور 5 بندے گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو کمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ جی ہاں, ظاہر ہے وہ شروع سے بدماشی سسٹم میں چلتے ہیں, تو الحمدللہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے غلام ان کی اس بدماشی کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا اچھا قاضی صاحب, ایک تھوڑا سخت سوال کروں گا آپ سے میں. جی جی, 2018 میں بھی ایک تجربہ ہوا تھا MMA کا, متحدہ مجلس عمل کا, اس کے اندر تمام دینی جماعتیں جو بھی تھیں XYZ کوئی بھی, تو وہ ساری اکٹھی ہو کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. تو جس ٹائم بھی دینی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو عوام بالکل مطلب جو پارٹیاں سنگل علیحدہ علیحدہ کر کے ووٹ لیتی ہیں نا, اکٹھے ہو کے وہ ایک پارٹی جتنا بھی ووٹ نہیں لے پاتی, تو عوام کیوں مسترد کر دیتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, اور دینی جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہو پاتی؟ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو پرانی جماعتیں ہیں انہوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کیا ہے,
جی بالکل کی ہے. وہ پھر ان پہ لیبل لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. جی تو اس لیے ہمارے قبلہ بابا جی ہمیں نصیحت کر کے گئے ہیں اچھا کہ جب آپ اطاعت کر لیتے ہیں نا تو پھر پارٹی کی گروتھ رک جاتی ہے. اب دیکھیں نا متحدہ مجلس عمل بنی تو جمعیت علماء پاکستان نے اپنا وجود کھو دیا واقعی بالکل. حالانکہ بڑی پاپولر جماعت تھی. تو اس وجہ سے ہم کسی کے ساتھ مل کے نہ، چونکہ جب بھی اتحاد ہوتا ہے کچھ دو کچھ لوگ، تو ہمارا بابا جی فرمایا کرتے تھے ہم سیاست میں آئے ضرور ہیں لیکن سوداگری کرنے نہیں. جی ہاں. اچھا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اس کا شاید آپ جواب نہیں دے سکے تھے. میں نے پوچھا تھا آپ بابا جی کی بڑی قربت حاصل کی ہے آپ نے، تو آپ نے سعد حسین رضوی اور بابا جی میں کوئی ایسا فرق یا کوئی ایسی سملیرٹی جو ان کے درمیان ایک جیسی ہو، جو آپ سمجھتے ہیں مطلب ان کے اندر کوئی ایک فرق اور ایک ان کے اندر ایک جیسی سملیرٹی جو ایک جیسی ہو ان کے اندر، ایسی کوئی ہو؟ دلیری بالکل بابا جی جیسی ہے ان کے اندر بھی نا. اچھا صاحب کے اندر دلیری جو ہے نا. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ملنسار، جس طرح بابا جی بڑے کھل کے ملتے تھے اسی طرح سعد صاحب بھی بڑے کھل کے ملتے ہیں. اچھا. کوئی فرق نہیں رکھتے. ہاں جی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے کارکن اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہ یعنی وہ لیڈروں والی ان میں بات ہے ہی نہیں. اچھا. اور قبلہ بابا جی بھی نا. ہاں جی. ہاں ہم نے تو قبلہ بابا جی کہ ایک ملاقات ایسی تھی کہ یہاں سنگجانی ٹول پلازے پہ نا تو ایک بندہ چوری لے آیا. اچھا. تو قبلہ بابا جی نے اپنے ہاتھ سے تمام کارکنوں کو کھا پتر کھا. عجیب محبت تھی. اچھا. جی. قاضی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، وہ فلسطین کے حوالے سے تھا کہ ابھی ریسنٹ ایک فلسطین کا بڑا ایشو چلتا رہا ہے اور اس حماس میں جنگ اور چلتی رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ تحریک لبیک پاکستان کہاں تھی، کیا کردار ادا کر رہی تھی، اور تحریک لبیک نے کیا کیا ہے ایسے موقع کے اوپر؟ جی الحمدللہ ٹی ایل پی نے تمام شہروں میں ان کی حمایت میں ریلیاں نکالی. اچھا. اور اسلام آباد کے اندر ایشیا کا سب سے بڑا الاقصی مارچ ہم نے نکالا. اچھا. ایشیا کا سب سے بڑا؟ ایشیا کا سب سے بڑا تھا. 6 کلومیٹر تک وہ لمبا تھا. اچھا. اور اسی مارچ کو سوشل میڈیا پہ اسماعیل ہانیہ صاحب نے دیکھا تو انہوں نے پھر حماس کے جو لیڈر ہیں نا، حماس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے پھر بڑا ہمیں اپریشیٹ کیا کہ جناب آپ نے دو طرح کی مدد ہوتی ہے، وجعلنی من لدنک ولیہ وجعلنی من لدنک نصیرا. انہوں نے کہا ولیہ کے درجے پہ تو آپ پہنچ گئے ہیں جی. تو الحمدللہ انہوں نے اس کو بہت پسند کیا. تو باقی یہ ہے کہ ہمارے امیر محترم نے وہاں پہ یہ اعلان کیا سعد حسین رضوی صاحب، ہاں جی، کہ آپ فوج بھیجیں قرضہ ہمارے حوالے کر دیں. اچھا. حیرانگی ہے کہ بات ہے کہ واقعی ہے. اچھا اتنا بڑا انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو کہا تھا آپ فوج بھیجیں آپ کا قرضہ ہم اتار دیں گے. اچھا. ہاں. اور اگر یہ کام نہیں کرتے پھر وردیاں ہمیں پہنا دیں، پھر اسرائیل کے ٹکڑے ہم کر دیتے. اچھا. تو سعد رضوی صاحب کو کالیں وغیرہ کوئی نہیں ہے نامعلوم نمبروں سے؟ نہیں، وہ کہاں گھبرانے والے ہیں. جی ہاں. ان کو جیل میں کتنے ان کو پہ تشدد ہوا وہ بالکل نہیں ہے گھبرائے. تو کالوں پہ کہاں گھبراتے. ایسا ہی ہے. جی ہاں. اچھا قاضی صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں اور پوڈ کاسٹ میں تو باتیں ختم نہیں ہوتی، مگر آپ کے پاس وقت کی بھی قلت ہے تو بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں نہیں ہو پاتی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ الیکشنوں کے بعد آپ سے ہم فری ہوں گے، آپ کے ساتھ ایک نشست آپ کے ساتھ ایک اور کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ قاضی صاحب جانے سے پہلے، پوڈ کاسٹ ختم کرنے سے پہلے کوئی بابا جی کا ایک ایسا قصہ جو آپ نے اپنے بہت قریب سے دیکھا ہو، بابا جی کی کوئی ایسی یاد جو آپ کو آج تک یاد ہو، ایک ہمارے آڈینس سے شیئر کر دیں. اگر وہ میں 2003 سے کے بعد نا بہت دفعہ انگلینڈ، ہر سال میں رمضان شریف میں تراویح کے لیے نا انگلینڈ جاتا تھا. اچھا. تو وہ پھر 2018 میں ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اچھا. ریجیکٹ ہو گیا. تو میں اتفاق سے کچھ ہی دنوں بعد قبلہ بابا جی سے ملاقات ہوئی. میں نے انہیں عرض کی قبلہ اس سے پہلے تو میں انگلینڈ جاتا تھا، وہاں سے اچھے خاصے سال بھر کے لیے نا اپنی روٹیاں فٹ کر لیتا تھا.
تو اب آپ کے ساتھ ٹچ ہونے سے میرا وہ ویزا بھی چلا گیا ہے. تو فرمانے لگے شکر نہیں کرتا. وہ تو شکر نہیں کرتا. ہمارے پاس کیا ہے حضور کو دکھانے کے لیے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے حضور کی ناموس عزت و ناموس پہ پہرا دیا ہے. تو شکر کر. تو حضور کو یہ پاسپورٹ دکھانا، حضور آپ کے نام پہ میں نے اپنا ویزا ریجیکٹ کرایا. وہ اس سے میرے دل کو اتنی ٹھنڈک پہنچی. اب یقین کرے تمنا دل ہی نہیں کرتا کہ ویزا جو ہے پھر اپلائی کریں یا پھر جائیں. تو ان کی اس بات سے میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا کہ چلو، فرماتے تھے کچھ دکھانے واسطے تو بن گئی نا شاید. بالکل ایسے ہی. جی ہاں. تو قاضی صاحب پھر اب اس کو پوڈ کاسٹ کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ٹھیک. اور پھر انشاءاللہ آپ نے ہمیں نیکسٹ کاسٹ کے ٹائم دینا ہے. آپ انشاءاللہ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے. تو ویورز اب یہاں پہ ہم پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.